لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت، میری امت۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ دفع دور کر دے ان کو میری نظروں سے، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، کہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف کی گلیوں میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ یا اللہ انہیں آگ میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہنے کا موقع تھا، لیکن میں قربان جاؤں اس کامل اکمل نبی پر، اس رحمت للعالمین پر، اس ہادی و رہبر پر۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے؟ ساری ڈکشنری اور ساری لغات کے الفاظ مجھے فیکے معلوم پڑتے ہیں ان کی تعریف اور ستائش کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول۔ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت فرمایا ہے کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، اور صرف ایک جہان کے لیے نہیں۔ جس طرح اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، ایک دو جہان کو نہیں بلکہ سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ بہت سے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر جو کی ہے، تو اس سے بہت سے مفسرین کرام نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس جہان کے علاوہ 80,000 جہان اور ہیں، 80,000 عالم اور ہیں۔ اس دنیا کو پالنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 80,000 دنیاؤں کو اور پالتا ہے۔ جس طرح یہ مفہوم مراد لیا گیا، اسی طرح دوسرے مفسرین کرام نے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ یہاں پر ہر عالم سے مراد ہے ہر ایک مخلوق کا ایک نیا عالم ہے۔ انسان کا ایک الگ عالم ہے، جناتوں کا ایک الگ عالم ہے، اسی طرح چرند و پرند کا ایک الگ دنیا ہے، ان کی حیوانات کا ایک الگ عالم ہے، سمندر کی مچھلیوں کا وہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر سارے جہانوں کو پالتا ہے، یعنی انسانوں کو بھی پالتا ہے، جناتوں کی دنیا کو بھی پالتا ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقوں کو بھی پالتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی، اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، چرند و پرند کے لیے بھی رحمت ہیں، سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور ان جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں جو اپنی زبان سے بول نہیں سکتے۔ تو رحمت للعالمین کا یہی مطلب ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین، کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ سارے جہان میں انسان تو آ ہی گئے، انسانوں میں اب چاہے کوئی مسلم ہو، کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، خواہ اللہ کا وہ انکار کرتا ہو، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حدیث شریف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس بے زبان جانور اونٹ وغیرہ شکایت لے کر آئے، بھیڑیے بھی آپ کے پاس شکایت لے کر آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اونٹ ایک مرتبہ شکایت لے کر آیا تو آپ نے اس کے مالک سے پوچھا۔ اس کے مالک کا حال یہ تھا کہ وہ اس سے چارہ کم دیتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا۔ تو وہ اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا شکایت لے کر، تو آپ علیہ السلام نے اس کے مالک پر سختی کی اور فرمایا کہ جتنا تم اسے چارہ دیتے ہو، جتنا کھانا دیتے ہو، کام اتنا ہی لو، اس سے زیادہ مت لو۔ تو آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک مخلوق کے لیے رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب ذرا انسانوں کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ انسانوں میں ہر ایک مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، الگ الگ مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ ان مذہب والوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان مشرکین کے لیے جو آپ علیہ السلام کے جان کے دشمن تھے، آپ کس طرح رحمت بن کر آئے۔ میں ایک واقعے کی جانب آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت کس طرح تھے، تو ذرا آپ کو مدینے جانا ہوگا اور مدینے کی گلیوں کا سفر کرنا ہوگا، مکہ کی سنگلاخ وادیوں کی طرف جانا ہوگا، اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا مکے کے اندر اس کا تصور کرنا ہوگا ذرا سا، پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی کس طرح رحمت للعالمین ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ طائف کے اندر تشریف لے گئے
آپ طائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی اور ان کو ایک اللہ کی جانب بلایا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کی قوم نے ادھر سے بہت ہی غلط جوابات دیے، کچھ لوگوں نے تو اللہ کو گالیاں دی، یہاں تک کہا کہ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، اللہ کیا چیز ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اس طرح کی الٹی باتیں ان لوگوں نے کی۔ وہاں پر 3 سرداران موجود تھے، تینوں سرداروں نے بہت ہی عجیب باتیں کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ اگر نبی بنا کر بھیجنا ہوتا اللہ کو تو کیا تم ہی رہ گئے تھے، کسی اور کو بنا دیتا، کسی امیر آدمی کو نبوت عطا کر دیتا یا کسی فرشتے کو نازل کر دیتا یا کسی ایسے شخص کو جو سردار ہے ہم میں سے کسی کو نبی بناتا، ایک یتیم کو نبی کیوں بناتا اللہ۔ تو اس طرح سے مذاق اڑایا اور اللہ کو بھی برا بھلا کہا اور پھر اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اوباش لڑکے ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر مارنے شروع کیے، یہاں تک پتھر مارے، اتنے زیادہ پتھر مارے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لہو لہان ہو گئے اور آپ کے زخموں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پتھر سے کوئی ایک دم سے خون نہیں نکلتا ہے، اتنے زیادہ پتھر پڑے پنڈلیوں پر کہ یہ پھٹ گئیں اور یہاں سے خون نکلتا نکلتا جوتا جو آپ کے ساتھ تھا وہ پاؤں میں خون کی وجہ سے چپک گیا اور سارے کائنات کے سردار غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پر گرے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً انہوں نے آپ کو اٹھایا اور لے کر وہاں سے چلے۔ پھر اس کے بعد آپ جتنا چل سکتے تھے چلے، چونکہ خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا، آپ غش کھا کے گر گئے۔ تو حضرت زید نے آپ کو کاندھے کے اوپر اٹھایا اور وہاں سے دوڑ لگائی، وہ پیچھے لگے ہوئے تھے اور پتھر پہ پتھر مارے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زخمی کیے جا رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو لے کر بھاگ رہے تھے تو سامنے ایک باغ نظر آیا انگور کا۔ یہ باغ کس کا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ جنگ بدر میں کافروں کے لشکر کا جو لیڈر تھا اور جنگ بدر میں کافروں کے لشکر کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کا باغ، مکے کے سب سے بڑے دشمن کا باغ۔ تو حضرت زید کو کوئی پناہ نظر نہیں آئی، وہ آپ کو لے کر اس کی باغ میں گھس گئے اور آپ کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون و خون دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، اتنا زیادہ وہ ایموشنل ہوا۔ اس نے فوراً انگور لیے اور ایک پلیٹ میں کچھ انگور اس نے سجائے اور جب آنے لگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو ایک شرم اس کے درمیان میں آڑے آ گئی۔ تو اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا عداس اور کہنے لگا کہ عداس یہ لے جاؤ، وہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس سے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ ایسا حال تھا کہ جان کے دشمنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہر وقت پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی کو ختم کر دیا جائے، تو موقع تھا اس کے ہاتھ میں کہ قتل کردہ۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج نہیں آئے تو ہماری آنکھوں میں نہیں آئے، چند روپیوں کی خاطر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا دیا، چند پیسوں کی خاطر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی، اس کا سودا کر دیا کہ کاروبار تو جھوٹ کے بغیر چلتے نہیں ہیں، یہ چند روپیوں کی خاطر ہم کر رہے ہیں۔ تو جان کے دشمن نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے غلام عداس کو بھیجا اور کہا کہ اس شخص سے کہنا کہ میرے انگور رد نہ کرے، کھا لے۔ عداس آئے اور آپ کی خدمت میں وہ انگور پیش کیے تو آپ نے ایک انگور اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ۔ تو عداس حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں پڑھتے، کیونکہ ابھی اسلام نیا نیا شروع ہوا تھا، لوگ بسم اللہ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی یونس کے شہر کا؟ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، کہ آپ کو یونس کا کیا پتہ؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا یونس علیہ السلام۔ تو عداس نے آپ کے فوراً قدم پکڑے اور چومنا شروع کر دیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ آپ کا مقصد یہی تھا کہ ساری انسانیت اوروں کے دروازوں سے سر ہٹا کے، اوروں کے دروں سے اپنا سر ہٹا کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر وہ مشرف با اسلام ہوا، کلمہ پڑھا تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ لیکن
آپ کو تکلیف اتنی زیادہ تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ اللہ کے دربار میں پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے شکایت کی۔ وہ شکایت کیا تھی؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، کہ میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے شکوہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کیا ہے؟ الی عدو ملکتہ امری، تو نے مجھے ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے میرا یہ حال کیا ہے، تجھ سے کون سا کوئی چھپا ہوا ہے؟ اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتے روئے ہیں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ جو پہاڑ ہیں جن دو پہاڑوں کے درمیان طائف آباد ہے، ان دو پہاڑوں کو یوں ملا دوں گا اور ان طائف والوں کا قیمہ بنا دوں گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گا، آپ حکم فرمائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اسی وقت بددعا کر دیتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا طائف میں۔ تو جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں دیں، اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا، اتنے زخم دیے، اب موقع ہے، آسمان کا فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل حال ہے، آپ چاہتے تو اسی وقت بددعا کر دیتے اور سب کو ہلاک و برباد کر دیتے۔ جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم فرمائے کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، ان کی نسل شاید کلمہ پڑھ جائے، میں عذاب دینے کے لیے نہیں آیا، ما بعثت لعانا، میں لعن تان کرنے کے لیے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ان کی نسل میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا ہو جو اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دلاتا، میں تو ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ نے یہ ثابت بھی کیا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ لڑ رہے تھے، جنگ کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے صحابہ کرام، وہ وار جو کافروں کی جانب سے ہو رہے تھے وہ اللہ کے نبی تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے، یہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنا ہاتھ ڈھال کیے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھوں پر اتنے زیادہ تیر لگے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں جان نہیں رہ گئی تھی، اس قدر زیادہ۔ تو صحابہ کرام کی نظر تھی تیروں پر، تلواروں پر اور نیزوں پر، آپ کو چاروں طرف سے صحابہ کرام کور کیے ہوئے تھے، اتنے میں ایک کافر اٹھتا ہے اور اس نے ایک طرف کو ہو کے ایک پتھر اٹھایا اور سیدھا اللہ کے نبی کی طرف پھینک کر مارا۔ صحابہ کرام کی نظر چونکہ تلوار، تیروں پر، نیزوں پر تھی تو وہ پتھر صحابہ کی نظر سے نکل گیا اور سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا، اور آپ سیدھے پیچھے کی جانب گرے، اور پیچھے کھڈا تھا، آپ کے یہاں گردن پہ لگا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید آپ شہید ہو گئے، سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اسی درمیان میں آپ کو ہوش آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بددعا کر دیں، یہ سامنے دشمن کھڑے ہیں، یہ سامنے کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے قاتل کھڑے ہوئے ہیں، اب تو ان کے لیے بددعا فرما دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کرام نے سوچا اب شاید ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اب تو یہ تباہ و برباد ہو گئے، نبی کی بددعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا اب تو ان کا بیڑا غرق ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، ان کو میرا پتہ نہیں ہے، ان کو میرے بارے میں ابھی علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں ابھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ تھے۔ صحابہ کرام حیرت میں تھے کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کیا کوئی اس طرح کر سکتا ہے کسی قوم کے ساتھ؟ اور یہ تو ایک واقعہ ہے بہت مختصر سا، پیچھے پورا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پیچھے پورے واقعات ہیں کفار مکہ کے اور مشرکین مکہ کے، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو آ کر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ اونٹ کی اوجڑی کتنی بھاری ہوتی ہے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، راستے میں کانٹے بچھائے، ہر ایک کام کر کے دیکھا، اوپر سے کوڑے پھینکے اور آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ مارا پیٹا بھی، بے تحاشا مارا۔
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سارے واقعات تو بھلائے ہی، اور ساتھ میں جو تازہ واقعہ پیش آیا اسے بھی بھلا کر ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تبھی کسی شاعر نے کہا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ویسے تو قرآن کریم میں آیتیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو کس طرح مفسرین کرام نے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو دنیا رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر دکھایا۔ آخرت میں میدان محشر کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم ایک چیخ مارے گی وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّم، اور کئی ہزار ملین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ اس کے شعلے اور اس کی آگ، اس کے انگارے، یہ چیزیں دیکھ کر سارے کے سارے مرد و عورت زمین پر گریں گے۔ ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ ہوگا یا ربی نفسی نفسی، کیا اللہ آج میری جان بچا لے، آج میری جان بخش دے۔ ہم تو اور آپ عام لوگ ہیں، نبی پیغمبر کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، کیا اللہ میری جان۔ حضرت آدم علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا اللہ میری جان میری جان۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا اللہ میں اپنے باپ آزر کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کہیں گے کہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، آج میری جان بچا لے۔ یا ربی نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق و ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ماحول میں جب ہر طرف نفسی نفسی کی صدا گونج رہی ہوگی، اسی ماحول اسی ہنگامے میں ایک آواز اٹھے گی، ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی۔ سارے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے جو آج بھی اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے۔ تو جب نظریں اٹھیں گی آواز کی جانب تو دیکھیں گے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی سود کے بازار گرم کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی جوا کھیلتے رہے اور نمازیں چھوڑتے رہے؟ آپ تو کہتے یا اللہ دفع دور کر دے ان کو میری نظروں سے، نہ انہوں نے میری قربانیوں کا خیال کیا اور نہ ہی میری اولاد کی قربانیوں کا خیال کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پہ چڑھ گئے اور یہ چند روپیوں کی خاطر کیا ظلم اور ستم ڈھا کر آئے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت۔ آپ کہتے یا اللہ دفع دور کر دے ان کو میری نظروں سے، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال کہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف کی گلیوں میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ یا اللہ انہیں آگ میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہنے کا موقع تھا، لیکن میں قربان جاؤں اس کامل اکمل نبی پر، اس رحمت للعالمین پر، اس ہادی و رہبر پر۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے؟ ساری ڈکشنری اور ساری لغات کے الفاظ مجھے فیکے معلوم پڑتے ہیں ان کی تعریف اور ستائش کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول کا۔ ہر ایک ہستی کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں، ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں، طریقہ ہے ادا کرنے کا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت۔ نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا آپ نے، یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امتی امتی، ساری ساری رات آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر کوئی علامت کوئی نشانی پائی جا رہی ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی؟ اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندر شاید ہی کسی کے اندر اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی نشانیاں پائی جائیں۔ جو محبت کرنے کی علامت ہوتی ہے دنیا کے اندر وہ چند علامتیں ہیں کہ آپ اس کے طریقے پر چلیں، آپ اس جیسا لباس پہنیں، اس جیسا چہرہ بنائیں، یہ محبت کا طریقہ ہے، یہ عشق اور علامت کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہم کیا کیے ہوئے ہیں؟ فلمی ایکٹروں جیسا اپنا لباس ہے، فلمی ایکٹر جیسا اپنا چہرہ بنائے ہوئے ہیں، تو ہم تو عشق ان سے کر رہے ہیں، ہم تو ان سے محبت کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، جب میدان محشر میں اللہ جنت جہنم کا فیصلہ کر رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں اور پیغمبروں کے پاس جا رہے ہوں گے لوگ کہ ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آج سفارش کر دیں کہ آج کے دن اللہ ہماری جان بخش دے، آج ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں، آپ تو سب سے بڑے ہیں اور سب کے والد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ جتنا ناراض ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا ناراض نہیں دیکھا، نفسی نفسی، آج میری جان بچ جائے یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، مجھ سے تو یہ ارتکاب ہو گیا تھا کہ میں نے وہ پھل کھا لیا تھا، اس لیے میں سفارش نہیں کرتا، تم ایک کام کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں آج سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان سے بھی یہی جواب ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہاں شاید تمہاری سفارش قبول کر لی جائے۔ لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، تو حکم ہوگا اوپر سے، اس وقت تک آپ سر نہیں اٹھائیں گے سجدے سے جب تک کہ اللہ کی جانب سے حکم نہ ہو جائے۔ آپ سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ، وشفا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے اور پھر امت کے حق میں سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ تو آپ علیہ السلام میدان محشر میں بھی ہمارے لیے سفارش کر رہے ہوں گے۔ تو سفارش کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے اندر رو کون رہے ہیں ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم محبت کس سے کر رہے ہیں؟ ان فلمی ایکٹروں سے اور ان لوگوں سے جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو، آپ اس سے محبت کریں۔ میدان محشر میں آپ کو یہ بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ سفارش کرنے نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ کی سفارش کرنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اس لیے آپ انہی کے طریقے کو اپنائیں، انہی سے محبت کریں، انہی سے عشق کریں، انہی کے مشن کو آپ اپنا مشن سمجھیں، ان کے طریقے کو اپنا طریقہ سمجھیں۔ اور ہماری اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور بھلائیوں کا حکم کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور ان لوگوں تک ایمان پہنچائیں جہاں تک ایمان نہیں پہنچا ہے، ان لوگوں تک اسلام پہنچانے کی فکر کریں جہاں تک ابھی اسلام نہیں پہنچا ہے۔ اور آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو ہمیں کم سے کم خود کے درمیان مسلمانوں میں تو رحمت بن کے رہنا چاہیے، ہم دوسروں کو کافر نہ کہیں۔ دیکھو اس امت میں فرقے ہیں، شروع سے فرقے ہیں اور فرقے ہوتے رہیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اختلاف ہوتا رہے گا، لیکن آپ کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو جہنمی نہ کہیں۔ آپ جو ہے اپنے مسلک پر بے شک قائم رہنا چاہتے ہیں تو قائم رہیں، لیکن آپ تحقیق ضرور کریں کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم تو ہمارے مسلک بس صحیح ہے، ہم کسی اور کو سنیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کرنے لگے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں اور کوئی صحیح نہیں ہے، سارے غلط ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کا فیصلہ صرف اللہ کو کرنا ہے آخرت میں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، صرف اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہم فتوے نہیں لگا سکتے کسی پر۔ آپ بے شک اپنا مسلک رکھیں اور اپنا آپ مدعا رکھیں، جو بھی آپ کا مسلک ہے آپ اس پر عمل کریں، لیکن تحقیق بھی کرتے رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنے عالم کو سنتے ہیں جو ہمارے مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کے عالم کو سنتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے سنو تو ایک بار، دیکھو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات پر غور کرو، پھر اپنے علماء کرام سے رجوع کرو، اس کا جواب آپ تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے، بے شک آپ صحیح راستہ پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکہ میں آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی، مختصر سی بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، جب آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی تو مکہ کے کافر کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا ورنہ تم اپنا دین چھوڑ دو گے، تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے ان کی بات اگر سنو گے، تو ان کی بات نہ سنو۔ آپ علیہ السلام کی بات سننے سے لوگ بھاگتے تھے۔ آپ جس مجلس میں جاتے تھے بات کرنے کے لیے، وہاں سے لوگ چلے جاتے تھے کہ آپ کی بات نہ سن سکیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ان کی بات سنو گے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے، اپنا دین چھوڑ بیٹھو گے۔
اور تم اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھو گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا باہر سے، وہ عربی کے اندر کافی ماہر تھا، تو لوگوں نے اس کے کان ایسے بھرے کہ ان کی بات مت سننا، ان کی بات سنو گے تو اپنا دین چھوڑ دو گے، تو مسلمان ہو جاؤ گے، طرح طرح کی باتیں اس کے کان میں انہوں نے بھر دی۔ لیکن وہ عربی کے اندر کافی ماہر تھا، کافی عقل مند آدمی تھا۔ وہ جب مسجد حرام میں آیا، مسجد حرام میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک صاحب کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ شاید یہی وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات نہ سننا۔ لیکن وہ آیا آپ کے پاس اور آپ علیہ السلام سے گفتگو کی اور آپ سے جو بات چیت کی، تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہیں پر فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور مکے والوں سے کہہ دیا کہ مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سچا دین پا چکا ہوں، سچا مذہب پا چکا ہوں۔ تو اس لیے آپ دوسروں کی باتیں سنیں، یہ نہیں کہ میں ہی صحیح ہوں اور آخرت میں اللہ مجھے ہی جنت میں داخل کرے گا، باقی سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ فیصلہ تو صرف اللہ کو کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا، ایک مختصر حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کسی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا جنت میں ضرور داخل ہوگا، ضرور جنت کے اندر جائے گا، بشرطے کہ شرک نہ کرے، بشرطے کہ کفر نہ کرے دوبارہ۔ اور یہاں تک آتا ہے ایک روایت میں، جس نے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ رہیں، ہر ایک سے ملیں، آپ ان کے جنازوں کے اندر بھی شریک ہوں جو آپ کے مسلک کے نہیں ہیں، آپ ان کی خوشیوں کے موقع پر بھی شریک ہوں، ہاں، لیکن جہاں کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط عمل ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہاں اپنے علماء کرام سے آپ رجوع کریں، صحیح بات سمجھیں، پھر اس کے بعد اس میں شرکت کرنے نہ کرنے کی آپ اس میں یہ فیصلہ کریں۔ چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، جب آپ کے امتی حوض کوثر سے پی رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک قوم آئے گی، وہ بھی حوض کوثر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، تو فرشتے ان کو ہٹا کے پیچھے کر دیں گے، تو آپ علیہ السلام جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے، یا ربی اصحابی، کہ اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، آپ ان کو پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے حبیب آپ کو نہیں پتہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں، اور دین میں بہت سی ایسی باتیں پیدا کر دی تھیں، پھر دین سے پھر گئے تھے، جو اصل دین ہے اس سے ہٹ گئے تھے۔ راہ مستقیم، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ، دیکھو اس میں پگڈنڈیاں آپ کو بہت ملیں گی، ادھر بھی راستہ جا رہا ہوگا، آپ سیدھے راستے پہ جاتے ہیں، ادھر بھی پتلا سا راستہ نکلا ہوگا، ادھر بھی ٹیڑھے میڑھے راستے بہت سے گئے ہوں گے، لیکن سیدھا راستہ آپ کے سامنے ایسا واضح ہوگا کہ اس میں آپ کو شک نہیں ہوگا کوئی۔ اگر آپ نے پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا تو بھٹک کے رہ جائیں گے، منزل تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے سیدھا راستے پر چلتے رہیں، کبھی بھی ایسا طریقہ نہ اختیار کریں کہ اللہ کے نبی کو ہم ناراض کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔